وعلى من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، جامعہ محمودیہ، جامعہ مسجد عثمانیہ، اوان مارکیٹ لاہور میں یوں تو سالانہ پروگرام میں بارہا حاضر ہو چکا، لیکن 27ویں شب رمضان المبارک 1446 ہجری، 27 بلکہ اب تو 28 مارچ 2025 آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ جو حضرات برآمدے میں میرے مزاج سے آشنا بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کروں گا تھوڑی سی تکلیف آپ کو کرنی ہوگی، اپنے آپ کو گھسیٹنا نہیں، اٹھ کر یہاں آئیں جہاں بچے بیٹھے ہیں۔ ٹائم کے بڑے پابند ہیں۔ میں جب ایک جگہ سے بیان کر کے نکلا ابھی سبززار سے، تو میں نے حضرت کو کہا کہ جو وقت طے تھا اس سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے ٹریفک کی بہتات کی وجہ سے، تو آؤں یا رہنے دوں؟ میں نے کہا اجازت لے لوں حضرت، تو انہوں نے کہا کہ نہیں پہنچے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف فرما ہیں۔ میرے عزیز مولانا اسامہ نصیر صاحب، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، اللہ آپ تمام حضرات سے راضی رہے۔ دعا دی ہے آپ کو، اچھا چلیں، یعنی کہ ایک لفظ دو دفعہ کہنا ہوگا۔ مجھے اب یہ علم نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے کیا کیا آپ سن چکے، اگر میں نے وہ سنا ہوتا تو میں پھر کوشش کرتا کہ میں اس سے کچھ ہٹ کے اگر بات کروں، اگر تکرار ہو جائے کسی بات کا تو میں اس کی پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے جو فضیلت دی، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ بڑے دھیان سے دو جملے میرے سنیے گا، میں نے مختصر وقت میں آپ سے بات کرنی ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کرنی۔ قرآن میرے آقا کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ میاں ساؤنڈ والے کدھر ہیں؟ ایکو کچھ کم کیجئے، ایکو کم کیجئے۔ قرآن میرے آقا کا، نہیں بولو گے تھوڑا سا میرے سے، موبائلوں پہ توجہ نہ ہو، دائیں بائیں بھی نہ ہو، میری طرف ہو، تاکہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ معجزہ اللہ ہر نبی اور رسول کو عطا فرماتے ہیں، نبوت کی دلیل کے طور پر، لیکن معجزہ کیسا ہو، کس نبی کو کون سا معجزہ دینا ہے، اس کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں اس نبی کے دشمن کو دیکھ کر۔ اب میں ساتھ ساتھ چہرے بھی دیکھوں نا کہ میرا لفظ منتقل ہوا یا نہیں ہوا۔ معجزے کی نوعیت کیا ہو اور کس نبی کو کتنے معجزے دینے ہیں، تعداد کیا ہو، اس کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں۔
نبی خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا. تھوڑا تھوڑا عقیدہ بھی ساتھ سمجھیے. معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہم معجزات کے قائل ہیں، کرامات کے قائل ہیں. معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی. کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی. دھیان میری طرف رکھیے گا، میں لفظ بھی ضائع نہیں کرانا چاہتا اور وقت ضائع بالکل کرنے کا عادی نہیں. معجزہ کیسا ہو، اس کی نوعیت کیا ہو، اس کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں. حضرت صالح کو اونٹنی عطا فرمائی. جہاں جہاں میرا لفظ آپ کے ذہن سے ٹیلی ہو گیا کہ یہ بات ہم نے سن رکھی ہے، ٹھیک ہے، روزے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، بس ہلکا سا یوں کر دیں. حضرت صالح کو اونٹنی عطا فرمائی. حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرمایا. حضرت سلیمان کو تخت عطا فرمایا. اچھا، میں اس بات کو بھی میں نے سمیٹ دیا. وہ جملہ بولنے لگا ہوں جو اگر آپ دل سے سنا نا آپ نے تو آپ کا دل بولے گا، زبان نہ بھی بولے. ان معجزوں کو صرف انہوں نے ہی دیکھا جو لوگ اس وقت تھے، بس. حضرت موسیٰ کے عصا کو صرف انہوں نے ہی دیکھا جو اس وقت تھے، بس. حضرت سلیمان کے تخت کو صرف انہوں نے ہی دیکھا جو اس وقت تھے، بس. حضرت صالح کی اونٹنی کو صرف انہوں نے ہی دیکھا. کیوں؟ وجہ. کہا مجھے دیکھو، مجھے دیکھو. یہ باتیں اس طرح کتابوں میں نہیں ملیں گی، خطابوں میں بھی نہیں ملیں گی. ان معجزات کو صرف انہوں نے کیوں دیکھا؟ وجہ. اب وہ جملہ آ گیا جس پہ آپ کا زبان تو بند کرنی ہے لیکن دل وچوں آواز نکلنی ہے، جو سمجھ گئے تھے. ان معجزات کو صرف ان لوگوں نے کیوں دیکھا جو اس وقت تھے؟ اس لیے مفتی اویس صاحب کہ معجزہ تبھی تک رہتا ہے جب تک نبوت رہتی ہے. معجزہ تبھی تک رہتا ہے جب تک نبوت رہتی ہے. نبوت گئی، معجزہ بھی گیا. نبی گیا. اس لیے صالح کی اونٹنی کو انہوں نے دیکھنا تھا جو اس وقت تھے. موسیٰ کے عصا کو انہوں نے دیکھنا تھا جو اس وقت تھے. سلیمان کی انگوٹھی تخت کو انہوں نے دیکھنا تھا جو اس وقت تھے. اچھا، ایک اور گرہ لگاتا ہوں. آپ نے علماء کرام سے ایک بات سنی کہ حضور نے فرمایا قیامت کے روز میری امت کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی. جی توجہ. معجزے کی جہاں دیگر افادیات ہیں وہاں معجزے کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ معجزے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں. صالح کی اونٹنی کو دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے، موسیٰ کے عصا کو دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے، سلیمان کے تخت کو دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے. لیکن وہی جو اس وقت تھے، کیونکہ نبی گیا معجزہ بھی گیا. میرے آقا کا معجزہ قیامت تک موجود ہے. قیامت تک دنیا میرے آقا کے معجزے کو دیکھتی رہے گی، مسلمان ہوتی چلی جائے گی. حشر کے میدان میں میرے آقا کی امت کی صفیں سب سے زیادہ ہو جائے گی. بات سمجھ آئیے کو نہیں آئی؟ ذرا ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک لفظ اور آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. علماء کرام سے آپ سنتے ہو اور قرآن میں اللہ بتاتے ہیں، اللہ نے چیلنج دیا کہ میری محبوب کا یہ جو معجزہ ہے نا قرآن، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ. اچھا 10 چھوڑو، ایک بنا کے لاؤ. اور یہ بات سنی بھی ہے تو منو بھی سناؤ نہ بھی سنی ہے. سنی بھی ہے یہ بات، جی سنی بھی ہے نا. میں کچھ لفظوں کو چبانے کا عادی ہوں، ان میں غوطہ زن ہونے کا عادی ہوں.
یہ اللہ کا معجزہ. اچھا سن لیا ٹھیک ہے, پاسے تے گل کر دیتی. نہیں, معجزہ اللہ, یہ اللہ چیلنج دے کسے رہے ہیں؟ توجہ سے سننا, یہ اللہ نے چیلنج دیا کسے؟ ایتھے ایک بار بندہ آئے نا تے آ کے توانوں چیلنج دے وے بھئی آپ باہر نکل کے میرے نال تقریر کر انگلش وچ. یہ دے وچ فارسی وچ. تسی کہنا انگلش چھڈ, فارسی چھڈ, پنجابی چاہ. کونی گل میری سمجھ؟ انگلش چھڈ, فارسی چھڈ, پنجابی چاہ تے پھر ویکھدے ہیں تو کیویں بددا ہے. اے حضرات, جب یہ بتائیں کہ رب نے چیلنج دیا, پھر قوم کو یہ بھی بتائیں عربوں کو دیا, عربی کا دیا. عربوں کو دیا, عربی کا دیا, عربی کا دیا. سورت کیا, آیت کیا, ایک لفظ تک نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ رب نے بتا دیا تمام ادیان کا خلاصہ اسلام ہے, تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن. اب یہ قیامت تک نبوت بھی موجود, معجزہ بھی موجود, اس لیے کہ پہلے معجزے اوروں کو عطا کیے, قرآن محبوب کو عطا کیا اور مقصود کائنات بنایا, مرکز کائنات بنایا, ہادی کائنات بنایا, روح کائنات بنایا, طبیب کائنات بنایا, حسن کائنات بنایا, اوروں کو دے کر بتلا دیا. میرا محبوب آ گیا, آلہ لے کر آ گیا, پیکرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آئے. سیدہ آمنہ کا دلارا, حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, شکستہ دلوں کا سہارا, بے بسوں کی دعا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا, اس نے تخلیق کو رچ کا آیا, جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا, وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی, بادشاہوں نے کی ہے غلامی, بے مثل اس میں گرامی, مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا, وفا بن کر, سخا بن کر, کرم بن کر, عطا بن کر, خدا کا فیض اترا لا مکان سے مصطفیٰ. بولیے ذرا میرے ساتھ, اب قیامت آئے گی, کوئی نبی نہیں آئے گا. ڈاڈا لگے روزہ توانو, تھوڑا جو بولو نا میرے نال جی, نہیں بولنا. یقین جانو ساڈے پاسے بھی روزے آئے ہیں. میرے آقا کی نبوت قیامت تک. اب قیامت آئے گی, کوئی نبی, کھل کے بولیے, کوئی رسول, کوئی پیغمبر. اللہ نے محبوب کو آخر میں بھیجا. بولو, میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں. سوشل میڈیا پہ فتنوں کی بہتات ہے, اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے ذہنوں پہ سوال چھوڑ کے جاؤں. اس انداز سے میری بات سنیے گا کہ آپ اس بات کے مبلغ بن جائیں, آگے بات پھیلانے والے بن جائیں. جتنی میری ذمہ داری ہے اتنی آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے میرے آقا کو آخر میں بھیجا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ شروع میں بھیج دیتے. میں روایتی انداز سے ہٹ کے باتیں کرنے کا عادی ہوں, توجہ. یہ بھی ہو سکتا تھا درمیان میں بھیج دیتے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا جو منکرین ختم نبوت نے قوم کو ایک شکل دکھائی ویسا ہو جاتا, سیکنڈ لاسٹ بھیج دیتے, حضور کے بعد ایک نبی رہ جاتا. بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ لیکن نہ اللہ نے شروع میں بھیجا, نہ درمیان میں بھیجا, نہ سیکنڈ لاسٹ بھیجا. جی بولیے. مقام یہی ہوتا, رتبہ یہی ہوتا, نبیوں کے امام ہوتے, مقام یہی ہوتا, اللہ کے حبیب ہوتے, عظمت یہی ہوتی, اللہ کے محبوب ہوتے, ساری کائنات کے سردار ہوتے. شروع میں آ جاتے, درمیان میں آ جاتے, سیکنڈ لاسٹ آ جاتے, جو انہوں نے شکل پیش کی. لیکن نہ اللہ نے شروع میں بھیجا, نہ درمیان میں بھیجا, نہ سیکنڈ لاسٹ بھیجا, بلکہ نکتہ تو ختم نبوت پہ سناؤں گا لیکن شان آپ کی بیان کروں گا. پھر اس پہ مرضی ہے آپ کی, بولو یا نہ بولو, شان آپ کی بیان کرنے لگے. اس لیے کہ ایک نبی کا ماننے والا, جس وقت وہ نبی دنیا میں موجود, اس کا ماننے والا اپنے دور کا کامل مومن.
اپنے دور کا کامل مومن، اس نبی کا امتی، اپنے دور کا کامل مومن. لیکن چلتے چلتے جب اس کی زندگی میں اگلا نبی آ گیا تو اب ایمان کامل نہ رہا. اب ایمان کامل نہ رہا. اب ایمان کامل تب بنے گا جب اگلے کو مانے گا. مثلا حضرت موسیٰ کا ماننے والا، شریعت موسوی کا پابند، اپنے دور کا کامل مومن. لیکن اس حضرت موسیٰ کے امتی کے زندگی میں چلتے چلتے جب عیسیٰ آ گئے تو اب موسیٰ پر ایمان کافی نہ رہا. وہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو. موسیٰ پر ایمان کافی نہ رہا. اب ایمان کامل تب کہلائے گا جب عیسیٰ کو مانے گا. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب شروع میں آتا، درمیان میں آتا، سیکنڈ لاسٹ آتا، محبوب کے بعد ایک نبی بھی رہ جاتا. تو جب اگلا نبی آ جاتا تو میرے محبوب کی امت پر اگلے نبی کے آنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں وہ لمحہ آ جاتا کہ جب محبوب پر ایمان کافی نہ رہتا، ایمان کامل تب بنتا جب اگلے کو مانتا. میری رحمت گوارا نہیں کرتی ہو میرے محبوب کا امتی اور اس کا ایمان ناکافی ہو جائے. اس لیے محبوب کو آخر میں بھیجا. لیکن یہاں پر ایک جملہ مجھ سے سن لو. آج اگر میں ختم نبوت کی بات نہ کروں، میں عظمت قرآن کی بات نہ کروں، آپ ختم نبوت پر نہ بولو، حضور کی ختم نبوت میں رتی برابر فرق نہیں آ سکتا. دعا کر لیں، دعا فرمانا. میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ کو جو کہا وہی کہا نا جی. پریشان بیٹھے ہو؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ ساری دنیا ختم نبوت کی بات نہ کرے، حضور کی ختم نبوت میں رتی برابر فرق نہیں آ سکتا. بے شک. بولیے اور بولیے. آ سکتا ہے؟ میں بات نہ کروں، آپ بات نہ سنو، ساری کائنات الٹی لٹک جائے، بال برابر فرق نہیں آتا حضور کی ختم نبوت میں. ایسا ہی ہے. سارے لاؤ میں جملہ بولا. ایسا ہی ہے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر سوال یہ ہے میں کیوں بولوں؟ ہم کیوں بولیں؟ وجہ ہم کیوں محفل رکھیں، جلسہ رکھیں، ہم کیوں حضور کی بات کریں، ہم کیوں ختم نبوت کی بات سنائیں؟ وجہ جب فرق پڑتا ہی نہیں، ساری کائنات الٹی لٹک جائے. میرے آقا کے سر اقدس پر رب نے جو عظمت کا، رفعت کا، بلندی کا، نبوت کا، ختم نبوت کا تاج سجا دیا، نہیں کوئی چھین سکتا. کوئی چھین سکتا ہے؟ سوال یہ ہے پھر میں کیوں بولوں؟ اے سناواں بات یا دعا کریے؟ وعدہ آن دا سی، اللہ دی قسمیں زبردستی سنان دا نہیں سنی. وعدہ آن دا سی صرف کہ میں آ جاؤں گا انشاءاللہ، زبردستی سنانے کا کوئی وعدہ نہیں تھا. تو وجہ ہے صاحبان. چلیے پرانا دور سی ٹانگیاں دا، ہن تے رکشے آ گئے نا جی. ٹانگیاں ٹانگے ویکھے سن تسی؟ میں بھی کوئی ایڈا پرانا نہیں. ٹانگیاں دا دور سی، وہ کوچوان جا رہے ٹانگا لے کے جا رہے، اگے ایک مائی آ گئی، انہیں بڑا رولا پایا، او مائی بچ جا، او مائی ہٹ جا. او مائی نہ ہٹی، وہ ٹکر لگی، وہ بیچاری ڈگ گئی. نال ہی کھڑا سی ٹریفک والا، انہیں کیا چلان ہوئے گا؟ تو مائی تھلے لے آندی ہے، تو انہوں ہٹائے نہیں، تو ایویں دوڑائی آ رہے دوڑائی، تینوں شرم نہیں آئی؟ وہ کوچوان بیچارہ چپ کر کے کھلوتے. وہ پھر کہندا ٹریفک والا، وہ تینوں حیا نہیں آئی؟ تم مائی نو ٹکر مار کے انہوں زخمی کر دیتا ہے، تو ایویں لئی آئے، تو انہوں ہٹائے نہیں. وہ بیچارے چپ کر کھلوتے. مائی کہندی ہے بول نہ ہوں، پہلے تے بڑا شور مچایا سی، او مائی بچ جا، او مائی. ہن بولو تھوڑا جا میرے نال. وہ پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ ساری دنیا نہ بات کرے،
میرے آقا کی عظمت میں رتی برابر فرق آ سکتا؟ پھر سوال یہ ہے میں کیوں بولوں؟ اس پر میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اسے ذرا دھیان سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں۔ مقام میرے آقا کا رفت وہ رب نے بلند کر دی، ورفانا ورفانا آئے آئے ورفانا لاکا ذکرہ کا لاکا ذکرہ کا۔ یہ اللہ نے اتنی محبتیں دی ہیں نا محبوب کو، یہ جہاں بھی کہا کا محبوب، یہ عظمت تیرے لیے، رفت تیرے لیے، بلندی تیرے لیے، عروج تیرے لیے، معراج تیرے لیے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک وما ارسلناک انا ارسلناک۔ تو محبوب تو تیرے لیے، میں نے اللہ محبوب کے لیے اتنی عظمت ہے، تو تیرے لیے کا اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے، میرے محبوب کو دیکھ، وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ حضور کو دیکھا تو حضور ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے اللہم انا نستعینک وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ إِيَّاكَ۔ لاکا ورفعنا لاکا، تیرے لیے اللہ یہ محبت فرمایا محبوب کو دیکھ۔ حضور کو دیکھا تو حضور احرام باندھ کے زلفیں کھول کے پتھریلی زمین میں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا، اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا تیرے لیے، اس نے کہا ان الحمد حمدیں تیرے لیے، تو نے کہا ورفعنا لک ذکرک نعتیں تیرے لیے، اس نے کہا قل ان صلاتی میری نماز تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، تو نے کہا السلام علیک ایھا النبی میرا سلام تیرے لیے۔ تو پھر قاضی کو کہنے دے ہے کس کے لیے عشوہ بلقیس تصور، یہ غمزہ رخسار جہاں تیرے لیے ہے، آرائش خد و خال ہستی کا سبب کون، یہ انجمن کونوں میں کا تیرے لیے ہے۔ چشم تحیر نے یہ سوچا کہ فضا میں شادابی گلزار طرف تیرے لیے ہے، یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم، یہ ارض و سما کیوں ہے سب تیرے لیے ہے، پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہے، ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے، ہر دشت و بیاباں کی خاموشی میں تیرا راز، ہر شاخ میں زلفوں سی لٹک تیرے لیے ہے، مکہ تیرے لیے، مدینہ تیرے لیے، توقیر کا ہر ایک نگر تیرے لیے ہے، تجھے کیا تخلیق تو رب نے کہہ دیا سارا جہاں تیرے لیے، تو میرے لیے۔ سبحان اللہ۔ سیری دا انتظام کراما سبحان ہوئے انہاں لئیے میرے لیے سبحان۔ دوستو ایک جملہ مجھ سے سن لیجئے، میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں آپ کا لیتا، میں رخصت ہو رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ حضور کی عظمت رفت رب نے بیان کر دی، عطا فرما دی، میں کیوں بولوں، ہم کیوں بولیں؟ سوال میرا یاد ہے؟ یاد ہے؟ اب دھیان سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے جب آیت کریمہ نازل فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، تسی بھی تسلیم کرو نا، تھوڑا جا بولو میرے نال۔ اللہ فرماندے میں بھی بھیجدا، میرے ملائکہ بھی بھیج دین تے تسی بھی بھیجو، میں بھی بھیج دا، میرے ملائکہ بھی بھیج دیں، تسی سونے ہو دو کام کرنے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلمو، سلام بھی پڑھو درود بھی بھیجو. سلام بھی پڑھو تو دل چ بول دیو، سلام بھی پڑھو. یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی سامنے بیٹھے تھے صحابہ نے سوال کیا، اما السلام علیکہ یا رسول اللہ فقد علمناہ فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جو ہم نے سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیا بھیجیں؟ صاحبان توجہ ہے، میرے جملے پہنچ بھی رہے ہیں آپ تک. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جو سلام ہم نے پڑھنا ہے، علمنا فقط علمنا، ہم جانتے ہیں پڑھتے، درود کیا بھیجیں؟ تو حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف اٹھائیے، حضور فرماتے ہیں صحابہ کو، قولو کہو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی. لاہور والو، اوان مارکیٹ والو، یہ ریکارڈنگ جب جائے گی لوگوں کے پاس، میں نے اس لیے کہہ دیا لاہور والوں تاکہ ان ریکارڈنگ والوں سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مجمع خوبصورت مجھے کہاں ملا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی رسول اللہ نے یہ فرما دیا قولو اللہم صلی علی محمد، کبھی آپ نے درود کے معنی پہ غور فرمایا؟ اللہم صلی علی، اے اللہ بھیج دے، اے اللہ. لطف کی بات یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم بھیجو. اللہ فرما رہے ہیں تم بھیجو. رسول اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ تو. کیا عجب بات ہے. اللہ رب العزت آپ سے راضی رہے جو آپ آرام چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. ذرا محبت سے سنیے گا، اللہ فرما رہے ہیں تم بھیجو. رسول اللہ میں سکھلا رہے ہیں کہو اللہ تو بھیج دے. میرے جملے پہنچ گئے آپ تک؟ ایمانداری سے بتائیے، اللہ کسی بات کا حکم دے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے خود کر؟ اللہ کہے نماز پڑھو، کافر ہو جائے گا. اللہ کہے روزہ رکھو، وہ کہہ سکتا خود رکھ، کافر ہو جائے گا. لیکن یہاں بڑا عجب معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو. کیا بھیجو؟ رسول اللہ میں سکھلاتے ہیں کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ بھیج دے. اللہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر پیارے دوستو جو جھگڑتے ہیں. ارے جھگڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. پہلے یہ تو سوچو، پہلے یہ تو کسی سے پوچھو درود کہتے کسے ہیں؟ درود کہتے کسے؟ درود کہتے ہیں رحمت کو. درود کہتے ہیں رحمت کو. اللہ فرماتے ہیں رحمت بھیجو. چیک کرو اپنی جیباں، رحمت ہے جیڑی تسی بھیجنی ہے رسول اللہ تے؟ جی ہے اللہ. اب رسول اللہ سکھلاتے ہیں کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ میں تو طالب رحمت، میں تو محتاج رحمت، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. میں تو علماء سے پوچھتا رہتا ہوں مجھے کوئی کام بتاؤ مجھ پہ رحمت ہو، میں کون سا عمل کروں مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو. میں تو محتاج رحمت، میں تو رحمت تلاش کرنے والا، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے تیرے پاس رحمت ہے بھی نہیں، تو بھیج سکتا بھی نہیں، اور میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں. میں جانوں، میرا محبوب جانے، رحمت جانے. 70,000 فرشتہ صبح جاتا ہے روضہ اقدس پر، 70,000 صبح جاتا ہے، 70,000 شام کو جاتا ہے. میں جانوں، میرا محبوب جانے، میں جانوں، رحمت جانے. اللہ پھر مجھ سے کیوں کہلوایا کہ تو کہہ؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تجھ پہ 10 رحمتیں بھیجو. اس لیے کہ میں ختم نبوت کی آواز بلند کروں نہ کروں،
میں حضور کی عظمت بیان کروں نہ کروں کوئی فرق پڑتا نہیں، یہ میں نے اس لیے بولنا ہے، آپ نے اس لیے آنا ہے، یہ ختم نبوت کا، حضور کی عظمت کا، عظمت قرآن کا کام اس لیے کرنا ہے کہ میری شفاعت کا سامان ہو جائے، یہ اس لیے کرنا ہے۔ اور جنہوں نے کیا انہیں رب نے اتنا اونچا کیا کہ وہ بکریاں چرانا نہیں جانتے تھے، 65 لاکھ مربع میل کے حاکم بن گئے۔ ہائے ہائے، وہ جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی انہیں رب نے اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، اتنا بلند کیا، اسی ختم نبوت کی وجہ سے، اسی قرآن کی وجہ سے اتنا اعلیٰ کیا۔ وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ جو کعبے کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، میرے اللہ نے انہیں اتنا عرفہ کیا، اتنا بلند کیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے رب نے، یاد رکھیے، وہ صحابہ جو عرفہ ہوئے حضور کی صحبت سے ہوئے، صحابہ جو بلند ہوئے قرآن کی برکت سے ہوئے، حضور کی صحبت سے ہوئے، حضور کی تعلیم سے ہوئے، قرآن کی عظمتوں سے ہوئے، قرآن کی رحمتوں سے ہوئے، قرآن کی برکتوں سے ہوئے، قرآن کی عنایات سے ہوئے، حضور کی صحبت سے ہوئے، حضور کی تعلیمات سے ہوئے، پیارے آقا کے صحابی بنے، حضور کے سامنے ایمان لائے۔ اور جو حضور کے سامنے ایمان لائے ہیں نا، جنہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر چہرے نبوت کی زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں، تو آج یہاں بیٹھ کر ان کے ایمان نہ ٹٹول، ان کے ایمان نہ دیکھ کہ وہ کیسے ایمان والے تھے، وہ کتنے عرفہ تھے یا نہیں تھے، کیسا ان کا ایمان تھا۔ صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا اونچا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ آج نوجوان سنتے ہیں کسی کو اور آ کے کہتے ہیں قاضی صاحب اس نے اپنے سامنے میز رکھا ہوا ہے، میز پہ کتابیں جوڑی ہوئی ہیں، ان کتابوں کو اٹھا کر دکھاتا ہے، وہ کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ کتاب میں یہ لکھا ہے۔ وہ میں نے کہا یہ کتابیں کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ کتابیں کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ لوگوں کی، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں۔ کن کے بارے میں دیکھتے ہو؟ وہ صحابہ کے بارے میں۔ ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ نوجوانوں، طالب علم کا یہ جملہ سن لو، میں آخری بات کر رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں انشاءاللہ۔ ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے۔ مسجد میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، پھر یہ منگوائی گئی، مسجد میں لائٹیں لگی ہوئی، پھر یہ مسجد میں سپیکر لگے ہوئے ہیں، پھر یہ منگوایا گیا۔ وہ بیٹھے ہوئے کو نہیں ہو، ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ میں تاریخ کی اہمیت کا قائل ہوں، تاریخ کی ایک اہمیت ہے، تاریخ ایک اپنا مقام رکھتی ہے۔ نوجوانوں توجہ سے سن لینا، فتنوں کے دور میں بول رہا ہوں، اور اس لیے بول رہا ہوں کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ حضور نے فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا ایک بندہ مومن کسی کے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت زمین کے اوپر نہ ہوتا، نیچے ہوتا۔ حضور نے فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا ایمان والے لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے بستیاں چھوڑ کر جنگلوں کو بھاگ جائیں گے، اور میرا ایمان ہے آسمان دنیا کا سورج اندھا ہو سکتا ہے، حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کی ایک بات سچی ہے، میرے آقا کی ایک پیشن گوئی سچی ہے۔ اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے میرے آقا بتا کر گئے ہیں، اس وقت جو عرب کی حالت ہے میرے آقا بتا کر گئے ہیں، اس وقت ہماری جو کیفیت ہے میرے آقا بتا کر گئے ہیں۔ اس لیے فتنوں کے دور میں بول رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، پنکھے کی اپنی اہمیت ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد مہینے آئیں گے آپ کہیں گے پکے چھوڑو اے سی لاؤ۔ لائٹ کی اپنی اہمیت ہے، یہ لائی گئی، سپیکر کی اپنی اہمیت ہے، پھر یہ لایا گیا، تاریخ کی اپنی اہمیت ہے، مجھ سے کیسے اپنی اہمیت ہے۔ ایک بندہ ہے یہاں پہ کھڑا ہو جائے اور مجھے آ کے کہے قائد اعظم کو جانتے ہو؟ میں کہوں ہاں جانتا ہوں۔ مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔
بانی پاکستان، محسن پاکستان، ہمارا محسن، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ اس کا ذکر قرآن سے سناؤ۔ وہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ انداز ہی یہی ہے سننے کا۔ چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، معذرت۔ اس کا ذکر قرآن سے سناؤ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں سنا سکتا۔ علامہ اقبال مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں، شاعر مشرق، مصور پاکستان، علامہ، ڈاکٹر، اس کا تذکرہ حدیث سے سناؤ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں سنا سکتا۔ تو مجھ سے قائد اعظم پوچھ، علامہ اقبال پوچھ تو تاریخ دکھاؤں گا، لیکن اگر ابو بکر پوچھ تو قرآن دکھاؤں گا۔ ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، تاریخ سے باتیں لی جاتی ہیں جو تاریخی ہوں۔ جو شخصیات قرآن میں ہیں میں انہیں تاریخ میں کیوں ڈھونڈوں؟ میں ان کے متعلق تاریخ سے کیوں پوچھوں؟ مجھے حسین حضور کے فرمان سے ملتا ہے، مجھے حسین آقا کے قرآن سے ملتا ہے، میں اسے تاریخ میں نہیں ڈھونڈتا۔ مجھے صحابہ اور آل بیت اللہ کا قرآن بتاتا ہے، میں انہیں تاریخ میں نہیں ڈھونڈتا۔ اور جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ کے قرآن نے دی ہیں، سنیے، پھر کہو کہ آخری بات کرنے لگوں، مجھے حالانکہ آپ سے زیادہ جلتی ہے۔ صحابہ کے ایمان پہ یہ لوگ، ان کی جرت ہے یہ کہ یہ بات کر سکیں؟ سننا، حاتم تائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی۔ کس کی بیٹی؟ پیارے آقا صحابہ کو فرماتے ہیں جاؤ اس کے سر پہ دوپٹہ دو۔ دوپٹہ دے دیا، فرمایا اسے اپنے بھائی تک چھوڑ کے آؤ۔ جوان لڑکی، صحابہ بھی جوان، عرب کے کڑیل جوان، فاصلہ اتنا کہ راستے میں رات بھی آئی دن بھی آیا، صحرا بھی آیا جنگل بھی آیا۔ بھائی کو پہلے سے علم ہو گیا میری بہن کو لایا جا رہا ہے، نیام سے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ بہن کو کہتا ہے باقی ساری باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا راستے میں رات بھی آئی ہے، دن بھی تھا، صحرا بھی تھا، جنگل بھی تھا، تو بھی جوان یہ بھی جوان، عرب کے کڑیل جوان، مجھے یہ بتا انہوں نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا، ان سے نمٹ لوں باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ بہن کہتی ہے اپنے بھائی کو نگاہیں نیچی کر، آواز آہستہ کر، تو میرا سگا بھائی ہے، میرا ماں جایا ہے، میرے ابا کا بیٹا ہے، میرا سگا بھائی ہے، اس کے باوجود میرے لیے تیری نگاہوں میں وہ حیا نہیں جو محمد کے غلاموں کو۔ ان کے متعلق کہتے ہو کہ ہم نے ان کا ایمان دیکھنا ہے؟ تمہاری یہ حیثیت، تمہاری یہ جرت، یاد رکھیے صحابہ اور آل بیت قرآن سے ہیں، حضور کے فرمان سے ہیں۔ یہ عظمتیں رفتیں حضور کے قدموں کے صدقے انہیں ملی ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان ہمارا رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔